الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحویلا. یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 43 ہے. کل ہم لوگ 42 نمبر کی آیت میں یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ کفار مکہ قسمیں کھا کھا کر یہودیوں کو طنز کیا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نبی آتا تو ہم تم سے زیادہ قبول کرتے، کوئی بھی امت ہم سے زیادہ ہدایت یافتہ نہ ہوتی. اور جب ان کے پاس نبی آئے تو ان کی نفرت نبی کے خلاف بڑھ گئی، نبی کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے. اور پھر ان کے اندر یہ چیزیں دو وجہ سے پیدا ہوتی، ایک تکبر اور ایک اپنا عہدہ کھو جانے کا ڈر. آج بھی یہ دستور باقی ہے. آج بھی کبھی بھی کوئی کسی سے دشمنی کرتا ہے تو اس میں یہ دو چیزیں ضرور آتی ہیں، یا تو اس کو اپنے عہدہ اور اپنی ڈگری کھو جانے کا ڈر ہوتا ہے، اور یا تو اس کو شہرت اور دولت کی چاہت ہوتی ہے. یہ دو چیزیں ہمیشہ کار فرما رہتی ہیں. تکبر اور غرور یہ بھی انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ نبی کی مخالفت کرو اور اس کی ماتحتی میں نہ رہو، اور غرور اور تکبر سے پھر انہوں نے، جب انسان اس طریقے سے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ صرف برائی اور سازشوں کا شکار ہو جاتا ہے، برائی کا شکار ہو جاتا ہے. اس کو برائیاں سب طرف سے گھیر لیتی ہیں اور اس کے دماغ میں شیطانی چکر چلتا ہے اور وہ پھر سازشیں رچنے لگتا ہے. اور ان سازشوں کا ہوتا کیا ہے کہ بہت پرانی مثال لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی کے لیے گڈھا کھودتا ہے تو وہ اسی میں گرتا ہے. من حفر حفرة لأخيه فوقع فيه. جب بھی کوئی آدمی کسی کے لیے حفرہ کھودتا ہے، گڈھا کھودتا ہے، تو وقع فیہ، وہ اسی میں گرتا ہے خود ہی. تو یہ جو بری عادتیں، بری باتیں، بری سازشیں رچی جاتی ہیں، اس کا وبال بھی اور اس کا انجام بھی اسی کے اوپر ہوتا ہے جو اس کی سازشیں رچتا ہے. اب یہاں پر جو بات اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی ہے، استکباراً فی الارض، زمین میں تکبر اور غرور کرنا، ومکر السیء، اور بری چالیں چلنا، بری تدبیریں، پلاننگ. جیسے عام طور سے ہوتا ہے نا، اس کو پھنسوا دو، اس کے اوپر جھوٹا کیس لگوا دو، اس کے اوپر مقدمہ لگوا دو، اور اس کے اوپر جعلی کوئی کام کرا دو، جھوٹی گواہی، جھوٹے الزام لگا کر لوگوں کے اوپر مقدمے کروا دو. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان وقتی طور سے تو پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اصل اس کا وبال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سازش کرنے والے پر ہی آتا ہے. ذلیل اور رسوا وہی ہوتا ہے. ومکر السیء، ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے یہ حرکتیں انسان کرتا ہے، اور بری تدبیروں کا وبال بھی ان بری تدبیر کرنے والوں پر ہی پڑتا ہے. ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، سوائے اس کے کہ جس انسان نے یہ مکر و فریب کیا ہے، ہیلے بہانے دجل کیا ہے، اس کا انجام بھی اسی کو بھگتنا ہوتا ہے. آپ کر رہے ہیں کسی اور کے لیے سازشیں، لیکن اس کا انجام خود کو بھگتنے کے لیے تیار رہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کسی بھی طریقے سے تمہارے اوپر ہی چھوڑے گا. اس کا جو انجام ہوگا وہ خود ہی بھگتے گا. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، تو یہ لوگ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو پچھلی امتوں کے ساتھ کر کے آئے ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جب
دیکھا کہ نبیوں کو جھٹلایا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، تو پچھلی قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ ایک دو قومیں نہیں ہیں، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، نمرود، اس سب کو سب اللہ تبارک تعالیٰ نے تباہ کیا۔ اور صرف ایک نبی کی شان میں گستاخیاں کرنا اور نبی کو جھٹلانا۔ آج جو یہ پاکھنڈی گوبر بھکت لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اور قرآن کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو چھوٹ دے رکھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے چھوٹ نہیں دے رکھی ہے، اس کا انجام تو ان کو بھگتنا ہی بھگتنا ہے، وہ کسی بھی انداز میں آئے ان کے اوپر۔ یہ بالکل پیشن گوئی ہے قرآن کریم کی کہ ان کا انجام بہت جلد برا ہونے والا ہے۔ اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار جو تیرے نبی کی شان میں گستاخی کریں ان کو مٹی میں ملا دے، اور انشاءاللہ یہ مٹی میں نہیں، یہ آگ میں ملیں گے، کیونکہ ان کو مرتے ہی آگ ملتی ہے نا۔ انشاءاللہ ان کو آگ ہی ملے گی، یہاں تو آگ ملے گی، جہنم میں بھی آگ ملے گی۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، تو کیا یہ جو ہم پچھلی قوموں کے ساتھ کر کے آئیں اسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کہ پہلوں کے ساتھ جو ہم نے طریقہ، سنت کے معنی آتے ہیں طریقہ، دستور، تو جو دستور ہم نے پچھلوں کے ساتھ اپنایا کیا یہ اسی انتظار میں ہے؟ یاد رکھو فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یاد رکھو اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت کا مطلب دستور، قانون، طریقہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ تبدیلا، بدل یبدل، تبدیل کا مطلب ہوتا ہے بدل دینا، یعنی یہ قانون تھا، اب چونکہ یہ آ گئے ہیں حضرت تو اب ان کے لیے یہ قانون، ایسا اللہ کے وہاں نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دستور نہیں ہے۔ یہاں پہ لام تاکید کے ساتھ میں لایا فلن تجد لسنت اللہ، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز تبدیل نہیں ہونے والا۔ اللہ کا دستور، اللہ کا طریقہ کار، اور جس جرم کی سزا پچھلی قوموں کو دی گئی ہے اسی جرم کی سزا ان بدبختوں کو بھی ملے گی، انشاءاللہ ملے گی۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اب یہاں پہ دو لفظ آ گئے ہیں، ایک تبدیل اور ایک تحویل۔ تبدیل میں کیا ہوتا ہے؟ تبدیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ قانون تھا بدل کر اب یہ قانون آ گیا، یہ ہو گیا تبدیل۔ تحویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہاں ہے، یہاں سے وہاں چلے گئے، یعنی رخ بدل دینا، چہرہ گھما لینا، پلٹ جانا۔ تحویل ایک جگہ سے دوسری جگہ کر دینا۔ حول یحول، تحویل کا مطلب ہوتا ہے یہاں سے وہاں ٹرانسفر کر دینا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون کسی کے لیے نہ بدلا جائے گا اور نہ ہٹایا جائے گا، قانون قانون ہی رہے گا۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ بہت پیارا، یہ دونوں میں تبدیل اور تحویل یہ دونوں ایک جیسے معنی میں ہیں، لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ تحویل کا مطلب ہوتا ہے رخ بدل دینا، اور تبدیل کا مطلب ہوتا ہے وہ سسٹم بدل دینا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے وہاں نہ سسٹم بدلے گا اور نہ رخ بدلے گا، جو ہے وہی رہے گا۔ نبی کا مذاق اڑانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون۔ کتنا زبردست اس میں اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی۔ اللہ کے نبی کو فرمایا گیا انا کفیناک المستہزئین، ارے محمد، اے نبی تم کیوں پریشان ہو؟ انا کفیناک المستہزئین، جو تیرا استہزاء کر رہے ہیں، تیرا مذاق اڑا رہے ہیں، ان سے میں نپٹوں گا، میں کافی ہوں ان کے لیے۔ انا کفیناک، تمہاری طرف سے میرا کام ہے ان کو ٹھیک کرنا، ان کو ٹھیک کرنا یہ میرا کام ہے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہی وہ لوگ ہیں نا جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو گڑھتے ہیں۔ فسوف یعلمون، یہ بہت جلد جان جائیں گے، ان کی ایسی ٹھکائی ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کے اوپر نافذ کرے۔
یعنی اس میں جو تکبر اور غرور کی بات آ رہی ہے، جو بیان چل رہا ہے کل سے، کہ یہ جو تکبر کرنے والے لوگ تھے اس میں ابو جہل، ابو لہب، یہ سب کیا ہے کفار مکہ، مشرکین مکہ جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ کہتے تھے ہم نبی کے یتیم مکہ، یعنی مکے میں تو یہ یتیم آدمی ہیں، پیدا ہونے سے پہلے باپ چلے گئے، تھوڑے دنوں کے بعد میں ماں چلی گئی، یہ تو یتیم آدمی، اس کو ہم کیسے رسول مان لیں؟ اس کے ہاتھ کے نیچے ہم کیسے، اس پر کیسے ایمان لے آئیں؟ یہ تھا غرور، یہ تھا تکبر، کہ ہم تو مکے کے چودھری ہیں، ہم خانہ کعبہ کے منشی ہیں، ہم مجاور ہیں، وہ سب پورا سسٹم چلا رکھے۔ تو وہاں کے ان کی چودراہٹوں کی چودراہٹ اور سرداروں کی سرداری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر آمادہ ہوئی، اور نبیوں کی مخالفت یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر نبی کی مخالفت کی گئی۔ پتہ کیا چلا کہ ہمیشہ ہر زمانے میں اچھائی کی مخالفت ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ نبی جتنے آئے سب اچھے تھے، سب اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اور سب نبیوں کی مخالفت کی گئی، کسی نبی کو آسانی سے قبول نہیں کیا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی یہی وجہ تھی کہ پہلے بھی سرکش اور نافرمان قومیں یہی کچھ کرتی چلی آئیں، اور اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ بھی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ وہ ایسے باغیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان کا سر کچلتے، اور ہمیشہ یہ ہوتا رہا۔ اور اپنے انبیاء کی اور اس پر ایمان لانے والوں کی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ تائید اور مدد کرتا رہتا ہے، اور ان کی مدد کر کے ان ظالموں سے نجات دلاتا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ایسا طریقہ ہے جس میں تخلف یا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ نہ تبدیلی آئے گی، نہ اس کے اندر کوئی کمی و بیشی کی جائے گی، نہ تحویل کیا جائے گا اس کو۔ گویا اس آیت میں حق کی دشمنی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک دھمکی دے دی ہے اور پیشن گوئی بھی دے دی ہے کہ اگر تم نے اپنا یہ معاندانہ دشمنی کا رویہ نہ بدلا تو تمہیں بھی ایسے برے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا جس سے پچھلی قوموں کو دوچار ہونا پڑا، تمہارا بھی انجام وہی ہوگا، صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ۔ اللہ کا یہ دستور ہے کہ وہ اپنے انبیاء کے مخالفوں کی کمر توڑ دیتا ہے۔ اس دستور میں ایسا تغیر کبھی نہیں آ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سزا دینے کے بجائے ان پر انعام و اکرام کرنے لگے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ان مجرموں کی سزا دوسرے لوگوں کو دے دے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو جرم کر رہے ہیں سزا انہی کو ملے گی، انہی کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ اللہ کے عذاب کو دور کرنے والا یا اس کا رخ پھیرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جس قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب سے دوچار کرنا چاہے، کوئی اس کا رخ کسی اور قوم کی طرف پھیر نہیں سکتا۔ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے، کوئی بھی اس قانون الہی کو بدلنے پر قادر نہیں ہے، اور نہ ہی عذاب الہی کو پھیرنے پر قادر ہے۔ آج جو قرآن کو جلا رہے ہیں، قرآن کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، ہے نا، اس میں کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کے جو لیڈرشپ میں لوگ ہیں، بڑے عہدے دار، وہ ذمہ دار ہیں اس بات کے، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو بزدل بنا رکھا ہے، اور نیچے کے لوگ سب بیچارے انتظار میں رہتے ہیں کہ حضرت فتویٰ دے دیں۔ حضرت انتظار کر رہے ہیں کہ اور کتنا ٹھوکے جائیں گے، اور کتنی ذلت سہو گے۔ 10-20 ہزار روپے کے لیے ٹی وی ڈیبیٹ پہ جا کے اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرا کے چلے آتے ہیں۔ قرآن اور سنت کا جاننے والا میں نے نہیں دیکھا کوئی ٹی وی ڈیبیٹ پہ جاتا ہو اور وہ صحیح جا کے وہاں پہ جواب دے آتا ہو۔ کیا ہے یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں، بزدل قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت مندی کی توحید والی زندگی اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ ہم سب کو شرک سے اور شرک کی قباحتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جب تک زندہ رہیں تب تک عقید توحید پر زندہ رہیں، اور جب انتقال اس دنیا سے رخصت ہو، اللہ تعالی ہماری زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔